ٹرائبل جمور میں سکھر سے میں ہوں شاہد علی۔ آج بات کریں گے دریائے سندھ میں پانی کی کمی کی۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں، کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں، جس کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اور سکھر بیراج پر اس وقت تقریباً 40% پانی کی کمی ہے۔ پانی کی یہ کمی ربی کے موسم میں خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے، جس میں کپاس، گنا اور دیگر اجناس کی فصلیں ہوتی ہیں، باغات کو پانی دیا جاتا ہے۔ اگر دریائے سندھ میں پانی کی یہ کمی برقرار رہتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ تربیلا ڈیم جو ڈیڈ لیول کی طرف جا رہا ہے، تربیلا ڈیم میں ڈیڈ لیول 1402 فیٹ ہے اور وہ اپنے ڈیڈ لیول کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تربیلا ڈیم میں جو 2 دن یا 3 دن کا پانی کا ذخیرہ رہ گیا ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر دریائے سندھ میں یہ پانی کی کمی جو ہے 50 سے 60% تک چلی جائے گی۔ تو پانی کی یہ کمی جو ہے وہ ہاریوں کے لیے، زمینداروں کے لیے، باغ مالکان کے لیے، پورے سندھ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ آج اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ دریائے سندھ میں اگر پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کو کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اور ملک کے بالا علاقوں میں اگر بارشیں نہ ہوں تو ہمارے پاس کیا وسائل ہیں جن سے ہم اپنی زراعت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سکھر بیراج کنٹرول روم انچارج عبدالعزیز سومرو سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے، کتنی کمی ہے، آگے کون سے خطرات منڈلا رہے ہیں اور پانی کی یہ کمی کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں عبدالعزیز سومرو سے۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی، اس وقت ہم بات کریں گے سکھر بیراج کنٹرول روم انچارج عبدالعزیز سومرو سے۔ عبدالعزیز سومرو سے ہم معلوم کریں گے کہ دریائے سندھ میں اس وقت کتنی پانی کی کمی ہے، تربیلا ڈیم کی کیا صورتحال ہے، اور یہ کہ سکھر بیراج سے بلوچستان کو بھی پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو ہم مجموعی بات کرتے ہیں اس پر سومرو صاحب سے۔ سومرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت دریائے سندھ میں کتنی پانی کی کمی ہے اور تربیلا ڈیم کی کیا صورتحال ہے؟ اگر پانی کی جو کمی اس وقت ہے وہ برقرار رہتی تو آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس وقت مجموعی جو پانی کی شارٹیج چل رہی ہے وہ تقریباً 40% چل رہی ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ربی میں اس دفعہ جو ہے وہ خاطر خواہ بارشیں نہیں ہوئیں اپر کیچمنٹ ایریاز میں، خاص طور پہ انڈس زون میں، تو جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ 2022 میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی شروع میں، پھر اس کے بعد جب بارشیں ہوئیں تو پھر وہ بارشیں جو ہے ہمارے سندھ کو کافی انہوں نے متاثر کر دیا۔ تو بہرحال اس دفعہ پھر جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ ڈیڈ لیول پہ چلا گیا ہے، کیونکہ آج تربیلا کی جو لیول ہے وہ 1405 فٹ ہے، اور جبکہ ڈیڈ لیول جو ہے صرف 1402 فٹ ہے۔ تو 3 فٹ یعنی ڈیلی وہ 1 فٹ پانی نکال رہے ہیں، 1.5 فٹ، تو 48 گھنٹے زیادہ سے زیادہ اس کے بعد ڈیڈ لیول پہ چلا جائے گا۔ ہاں، اگر بارشیں نہیں ہوتی مزید اپر کیچمنٹ ایریاز میں تو پھر یہ صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے، اور پھر یہ جو ہمارے پاس اس وقت 40% شارٹیج چل رہی ہے، یہ شارٹیج 50% سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ خریف جو ہے ہمارا ارلی کراپ جو ہے وہ لوور سندھ میں ہوتا ہے، جیسے خاص طور پہ ہمارا روڑی کینال بیلٹ ہے، نارا کینال کا بیلٹ ہے اور کوٹری بیراج ہے، تو وہاں پہ جو ہے کاٹن ہے، گنا ہے اور اس کے علاوہ باغات وغیرہ ہیں، تو وہاں کے جو کاشتکار ہیں اگر ان کو ٹائم پہ پانی نہیں ملے گا تو یقیناً وہ متاثر ہوں گے۔ تو بہرحال ہم اللہ پاک سے دعا کریں، قوم سے بھی اپیل ہے کہ بارشوں کا ایک کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ اس آفت سے بچ جائیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان جو ہے اس کو بھی پانی سکھر بیراج سے بھی دیا جاتا ہے، کڈو بیراج سے بھی دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے دریائے سندھ میں اس وقت 40% پانی کی کمی ہے، تو بلوچستان بھی متاثر ہو رہا ہوگا، اور کچھ جو سکھر بیراج سے 7 نہریں نکلتی ہیں، کیا ان میں بھی پانی جو ہے وہ کم چھوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یقیناً جب پانی کی شارٹیج ہوگی تو متاثر سب ہوں گے، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کا شیئر ہے اکارڈ کے مطابق ان کو پانی پورا دیا جائے۔ تو آج سے 1 ہفتہ جو آپ پچھلا ریکارڈ اٹھائیں گے تو اس میں تو بلوچستان کو ان کے شیئر کے مطابق پانی ملتا رہا ہے۔ آج کیونکہ صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے 100-150 کیوسک جو ہے وہ پانی جو ہے وہاں پہ اب کم جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سسٹمز میں سے کٹوتی کر کے ان کا پانی پورا کیا جائے۔ باقی اوورآل آپ کو معلوم ہے کہ جو نہریں ہیں، خاص طور پہ جیسے نارا کینال ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اس میں جو ہے 50% پانی جو ہے کم دیا جا رہا ہے اس کی ایلوکیشن سے۔ اسی طرح روڑی کینال
جس کی 11,500 کے دن میں شیئر ہے، ایلوکیشن ہے، اور اس کو صرف جو ہے ہم 4,000 کیوسکس پانی دے رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں وہ روڑی کینال اتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ بھی 50% سے ابو شارٹیج جاری ہے، یعنی 60% کے قریب ہے. آپ نے بات چیت سنی سکھر بیراج کنٹرول روم انچارج کی. صورتحال دریائے سندھ میں خراب ہے، پانی کی کمی ہے، اس پر سندھ گورنمنٹ کیا موقف رکھتی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو آئیے بات کر لیتے ہیں ضلع کونسل سکھر کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ سے. جب بات ہوتی ہے سندھ میں دریائے سندھ کی تو پھر سندھ گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس سے بھی بات کی جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں دریائے سندھ میں اس وقت تقریباً 40 سے 50% پانی کی کمی ہے، اور یہ کمی جو ہے اس کے پیچھے تو قدرتی ایک معاملہ ہے کہ جی کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا ہے کہ وہ پانی کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر سکے. تو بات کرتے ہیں سید کمیل حیدر شاہ، ضلع کونسل چیئرمین سکھر ہیں اور سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد سید ناصر حسین شاہ سندھ کے سینئر منسٹر بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹرین بھی ہیں، تو سیاست ان کے گھر میں ہے اور پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سید کمیل حیدر شاہ، یہ بتائیے کہ پانی جو ہے وہ زراعت جو ہے سندھ کی تقریباً 52% جو ہے وہ زراعت پر مشتمل رقبہ ہے، اور دریائے سندھ میں اس وقت پانی نہیں، وہ ایک قدرتی وجہ ہے کہ کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے چھوٹے ڈیم کیوں نہیں بنائے اور کیوں ایسا انتظام نہیں کیا کہ جو ہماری زراعت ہے وہ زندہ رہ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم آپ کے توسط سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ آلریڈی ہی 50% جو ہے وہ تربیلا ڈیفیسٹ میں ہے، اور جب پانی کی ابھی سے یہ حالات ہیں تو جو ہمارا ربی ہے، جو ہمارا مین ہمارا کاشت کا منتھ ہے، وہ ہم پیچھے ہیں. تو ہمارا بار بار سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، اور ہم یہ لکھ بھی رہے ہیں ان کو کہ اگر مارچ میں بارش نہیں ہوئی تو سندھ کی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ اس دفعہ متاثر ہوگی. تو ہمیں یہ امید بھی ہے اور دعا بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اور یہ بہتر ہوگا، بارشیں ہوں گی، لیکن یہ بہت زیادہ ڈیفیسٹ آئے گا. ڈیمز سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں، موجودہ اس وقت کوہستان میں بنے ہوئے ہیں، آپ کے تھر ایریا میں بنے ہوئے ہیں. جو اس ایریا پہ بنے تھے، جو روڑی اور گھوٹکی اور اس سائڈ بنے تھے، وہ 2022 والی بارشوں میں ڈیمیج ہو گئے. ان پہ کام چل رہا ہے، وہ دوبارہ رینیو کیے جا رہے ہیں. لیکن جو مین ایشو ہے، جو سندھ گورنمنٹ نے ابھی ارسا کو بھی لیٹر لکھا ہے، جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے کہ انہوں نے زیادہ پانی دینا جو کہ ابھی ہمارے اس ربی منتھ میں سندھ کو پہنچا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے وہ پنجاب کو ایکسٹرا پانی دینے کا شروع کر دیا ہے. تو اس پہ ہمارا احتجاج ہے اور سندھ گورنمنٹ اور بھرپور نمونے سے ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے تو ہم نے زیر زمین پانی کے لیے جو ہے وہ کام کیوں نہیں کیا ہے کہ ٹیوب ویل لگ سکیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کیش کراپ ہے. اب جو ہے کاٹن کی بوائی ہے، گنے کی فصل ہے ہمارے پاس، گندم ہے ہمارے پاس، چاول ہر قسم کا ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے. ہمارا تو جینا بننا ہی زراعت پر ہے. بالکل جی، اور میں خود ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کب جب پانی کا قلت ہوتی ہے یا جب فصل میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو ہاری کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے، چھوٹے زمیندار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کسی بھی زمیندار کے ساتھ کیا پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ایز اے ایگریکلچر تو بہت بڑا کام کیا ایز اے ڈپارٹمنٹ، جس میں انہوں نے سولر پینلز دیے تھے، جس میں انہوں نے سولر ٹیوب ویلز دیے تھے، تاکہ وہ جو ہاری کارڈ ہم نے نیا ایک متعارف کیا ہے جس پہ بیج اور پیٹرول سستا ملتا ہے. ٹریکٹر اسکیمز دی تھی ہم نے سندھ گورنمنٹ نے، سید مراد علی شاہ صاحب نے یا قائم علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو پیپلز پارٹی نے یہ بڑا کام کیا ایگریکلچرس کے لیے. لیکن ابھی جو موجودہ مین مقصد ہے وہ ہمارا پانی پہ مسئلہ ہے. تو ہم اس پہ پانی پہ فل احتجاج کریں گے اور پانی بالکل نہیں دیں گے. یہ جو آج کل کینالز کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کینال کے مسئلے پہ بھی میں آپ کے توسط سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، یہ سب وقتاً بوقتاً حکومتوں میں رہے ہیں. انہوں نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سندھ کے لیے کیا کوئی بڑا پروجیکٹ دیا ہوا ہے؟ یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے سندھ میں اتنے زیادہ پروجیکٹس دے کے آج بھی سندھ کی فرنٹ لائن بنی رہتی ہے. اور یہ
कैसे हो सकता है कि जिसका नाना शहीद हुआ हो, जिसकी माँ शहीद हुई हो, जिसका मिशन ये हो कि पाकिस्तान और सिंध को बचाना है, उसको आबाद करना है, क्या वो सिंध के कैनाल्स बनने देगा, सिंध के खिलाफ कैनाल्स बनने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ये हमारा नारा है, मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, और ये बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये सूरत हाल कुदरती है, ज़ाहिर है, अगर ये रहती है तो फिर फौरी तौर पे क्या इकदाम करेंगे कि सिंध की ज़राअत को बचाया जा सके? क्योंकि पानी तो मैंने पहले भी कहा कि सिंध का जीना मरना ज़राअत के ऊपर है, और फिर हमारा किसान, हमारा हारी, हमारे लोग क्या करेंगे? देखें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर पानी हमें ना मिला, हमारे उस पर हमें अपने टाइम पे पानी ज़रूर आएगा। अभी फ़िलहाल लेट है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने देखा होगा कि दोबारा बर्फ़बारी शुरू हो गई है। मार्च में बर्फ़बारी नहीं होती, लेकिन इस बार कल मौसमियात दिखा रही थी कि ऊपर फिर ग्लेशियर बजाय पिघलने के जमना शुरू हो गए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम हमें बहुत बड़ी फील्ड ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर के हवाले से, कि जैसे बाहर कंट्रीज में होता है ग्लोबल वार्मिंग के बाद आपको वो एग्रीकल्चर लेट उसको काश्त करना पड़ेगा या उसको पहले काश्त करना पड़ेगा पानी की सूरत हाल से, वेदर की सूरत हाल से। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद कुमैल हैदर शाह ने सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पेश किया है कि सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इक़दामात भी कर रही है। 2022 की बरसात में, बारिशों में सिंध के कुछ डैम्स तबाह हो गए थे, जिसके इस वक्त रेनोवेशन और रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। लेकिन इस वक्त जो कुदरती पानी की कमी है, उसके साथ साथ कुछ पानी की कमी जो है वो इरसा की गलत पॉलिसियों की वजह से भी है। और 6 कैनाल निकालने का जो मामला चल रहा है, उस पर भी सिंध ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। यही मौक़िफ़ जो है सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी वाज़े किया है कि किसी तौर पर दरिया सिंध से अगर कैनाल निकले तो सिंध की ज़राअत तबाह हो जाएगी, सिंध बंजर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, बाग मालकान से बात करते हैं, हारियों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से फसलों के ना रेट है ना कुछ, अभी बचा था पानी, वो भी पानी भी ख़त्म हो रहा है। हमारा गंदम गया, हमारे सरसों गई, दूसरी फसलें कमांड ख़राब हो रही है, और ये तो अभी ख़त्म हो गए। अभी दूसरी जो हम काटन और ये गन्ना कर रहे हैं, ये भी अगर ये पानी का ये मसला है, जो कैनाल बन रहे हैं या पीछे से नहीं आ रहा, नारा कैनाल अभी भी बंद है। हमारा ताल्लुक सालियापट से हूँ मैं, और हमारी ज़मीनें सारी बंजर होती जा रही हैं। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से नारा कैनाल बंद है। तो अगर पानी नहीं आएगा तो हम कैसे गुजारा करेंगे? हमारे रोजी रोटी हर चीज़ सब कुछ ये ज़मीनें हैं। तो अल्लाह खैर करे। हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेहरबानी करें, कैनाल का सिस्टम बंद करें। एहतजाज करेंगे, बहुत निकलेंगे बाहर, मरेंगे, पर पानी नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक ही गंदा में ये देख रहे हैं आप, अभी इसको पानी की बहुत कमी है, समझा ना। अभी पानी हम कहाँ से लाएं भाई? इतना खर्चा किया, गरीब बंदे हैं, तो अभी पानी है नहीं। हमारी ये गुजारिश है तो हमारे को कोई सिस्टम करके दें, कोई बोर का सिस्टम करें, कोई दरिया का। हमारा जो निवाण है डायरेक्ट दरिया से आता है, दरिया से निवाण है हमारा। 30 एकड़ मेरी 50 एकड़ 50 एकड़ में अभी पानी नहीं है, तो मेरे तो परेशानी मेरे को हो जाएगी ना। बारिश भी नहीं हुई है, और इस साल पानी की इतनी बड़ी कमी है कि हमारे 100 एकड़ जो जमीनें खड़ी हैं सारी बंजर हो रही हैं। आप खुद ये फसल तैयार है हमारा, और पानी कुछ भी नहीं है। बोल जमूर में आज हमने बात की दरिया सिंध में पानी की कमी, और दरिया सिंध में पानी की कमी के साथ साथ जो है वो आने वाले खदशात की, इस पर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हमने की सखर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज के साथ, ज़िला कौंसिल सखर के चेयरमैन कुमैल हैदर शाह के साथ, और इसके साथ साथ जो है हमने हारियों के, ज़मींदारों के भी जो है ख्यालात जो है सुने। लेकिन ये है कि एक बात यहाँ ज़रूरी नज़र आती है कि पानी की कमी जो है मुस्तक़बिल में भी हो सकती है। इसलिए सिंध हुकूमत को छोटे डैम्स बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ डैम्स बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। साथ साथ जो है ज़ेर ज़मीन पानी, ज़ेर ज़मीन ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत है, ताकि अगर दरिया सिंध में कुदरती तौर पर पानी की कमी होती है तो सिंध में ज़राअत जो है उसको बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही।